جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سب 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے کی خرابیاں تھیں، تو 26ویں امینڈمنٹ آنے کے بعد جو چیزیں خراب سمجھی جا رہی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے گیسٹ جو بھی آئے ہیں وہ اپوزیشن میں آئے ہیں، آپ پہلے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی آپ ضرور سمجھائیں کہ آپ اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس کا تقرری یعنی وہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، تو آپ یہ ضرور بتائیں کہ جب پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی تقرری کرے گی تو اس چیف جسٹس کا معیار یعنی کہ کیا ہوگا؟ کیا وہ فیصلے جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کرے گا یا پھر وہ کسی کا پسندیدہ ہوگا؟ اور دوسری بات کہ جوڈیشل کمیشن میں اب سیاسی لوگ آ چکے ہیں، تو جو ججز کی تقرری ہوگی وہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہوگی یا سیاسی مفادات کے لیے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو سوموٹو کا اختیار تھا، اب جو ہمارا شہری ہے، عام شہری ہے، وہ بنیادی حقوق کے لیے کہاں پر یعنی کہ دروازہ کون سا کھٹکھٹائے؟ اس کے علاوہ یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا جج ہے جو شروع سے فیصلے جو ہے گورنمنٹ کی حمایت میں دے رہا ہے، اب عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہر فیصلہ گورنمنٹ کی حمایت میں دیتا ہے، اب جب اس کا راستہ روکنا ہو تو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کس طرح ہم اس کا راستہ روکیں گے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ججز ہمارے آ رہے ہیں ان کا جو انصاف کا طریقہ کار ہوگا وہ کس طرح ہوگا، اور ہمارا جو بنیادی حق تھا یعنی کہ کوئی بھی سوموٹو یا اس طرح کی چیزیں وہ اب کس طرح یعنی کہ ریلیف کس طرح ملے گا ان چیزوں کا؟ دیکھیں، آپ نے 8 سوال پوچھے ہیں۔ جی یہ میں اس لیے ایک کہ ایک بہت کر کے آپ کو سب کا جواب دوں گا، لیکن اگر کوئی جواب دیتے ہوئے سوال مجھ سے مس ہو تو آپ مجھے ریمائنڈ کریں۔ پہلی بات، آپ نے کہا کہ ججوں کی تقرری میں اب سیاستدان آ گئے، یعنی جوڈیشل کمیشن کے اندر سیاستدان آ گئے۔ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کے اندر سیاستدان پہلے بھی تھے، کوئی جج پارلیمنٹری کمیٹی کے اپروول کے بغیر تعینات ہو ہی نہیں سکتا آئین کے مطابق۔ پہلے جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ بھی تھی، اپوزیشن بھی تھی، ججز بھی تھے، اس نے جس شخص کو بھی سلیکٹ کرنا تھا اس کے بعد وہ ایک کمیٹی کے پاس جاتا تھا جس کا نام ہے پارلیمانی کمیٹی، جو خالصتاً سیاستدان ہیں، 2 ٹریجری بینچ اور 2 اپوزیشن کے۔ اگر وہ کسی کو ڈس اپروو کر دیں، اور یہ پارلیمنٹ جوڈیشل کمیشن سے بے شک اپروو ہو کے آیا بھی ہو، وہ جج نہیں بن سکتا۔ یہ آئین کی 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے کی شکل ہے۔ ججز نے اس کے اندر ایک جوڈیشل اوور ریچ کی اور انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اختیار، آئینی اختیار کو سلب کیا اور کہا کہ جو کام جوڈیشل کمیشن اپروو کر دے اس کو پارلیمنٹری کمیٹی ڈس اپروو نہیں کر سکتی۔ ایفیکٹولی انہوں نے ایک آئین کے حصے کو مفلوج کر دیا۔ آئین میں یہ تو نہیں کہتا نا کہ ایک پروویژن دوسرے پروویژن کو مفلوج کر دے، یہ جوڈیشل اوور ریچ تھی۔ اور اس کا ری ایکشن اتنا آیا کہ جب جسٹس احمد علی شیخ کو اسی جوڈیشل کمیشن نے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ایڈ ہاک جج کے طور پہ لیا سپریم کورٹ میں، ہماری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کے خلاف ایک کنونشن کیا اسی جوڈیشل کمیشن کے خلاف کہ یہ جج فرعون بن چکے ہیں جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو نہ کسی سینیورٹی کی غرض ہے، نہ بار کے کنسرن کی غرض ہے، نہ ان کو عوامی شکایات کی غرض ہے، ان کے دماغ میں جو چیز بیٹھ جائے یہ اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک سینئر جج جو ادروائز چیف جسٹس ہونے کے لیے فٹ ہے اور سپریم کورٹ میں گنجائش بھی ہے، اس کو پرماننٹ جج آف دا سپریم کورٹ نہیں لیا جا رہا، صرف اس لیے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے، ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کرے گا۔ تو کہاں تھی وہ سپریم کورٹ جو جوڈیشل کمیشن کی کریڈیبلٹی جب پورے پاکستان کی 5 بار کونسلیں، سندھ بار کونسل، پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل نے اپنی ایک کمیٹی بنائی کہ کون سے آئینی ریفارمز لائے جائیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر کہ ججوں کی اس مناپلی کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے ایک کمیٹی نے ایک رپورٹ دی، اس میں ہمارے مہر صاحب جو کہ گھوٹکی سے سندھ بار کونسل کے ممبر ہیں وہ اس کے ممبر تھے، اور اس کمیٹی کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ ججوں کے تناسب کو کم کیا جائے۔ بار کا ظاہر ہے وہ بار کی کمیٹی تھی،
تو انہوں نے ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ بار کے نمائندگان کو جوڈیشل کمیٹی میں زیادہ تعداد دی جائے تاکہ وہ بار کا آواز وہاں پہنچا سکیں. لیکن ججوں کی پرفارمنس یا اس وقت کی جو بھی جوڈیشل کمیشن سے اسے متفق نہیں تھے, کیونکہ ان کے جو ماضی کے فیصلے تھے آپ اس پہ نظر دوڑا لیں. 5ویں نمبر سے جسٹس منیب اختر صاحب گئے, پھر 4تھے نمبر سے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب گئے, پھر 3رے نمبر سے جسٹس محمد علی مظہر صاحب گئے, اس کے بعد جسٹس عرفان سادات صاحب گئے, پھر جسٹس عقیل احمد عباسی گئے, جن کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. یہ ساری مینیپولیشنز بار کے سامنے تھی. تو انہوں نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کے 4 ممبران تھے اس کو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مرج کر دیا. اب کوئی پارلیمنٹری کمیٹی نہیں ہے ججوں کے ایلیویشن کے لیے, صرف ایک ہی کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن. وہ 4 ممبران 2 ٹریجری اور 2 اپوزیشن بھی پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ بن گئے. تو اگر کہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا تھا تو 2 ٹریجری اور 2 اپوزیشن کو انہوں نے تو ایک دوسرے کو کینسل ہی کرنا ہے نا, تو بیلنس تو آؤٹ ہوا ہی نہیں. یہ تکلیف ان کو یہاں سے ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی ساتھ مل کے چلتے تھے, تو ججز آرام سے ان کے بھرتی ہو جاتے تھے. جو بھی یہ ایلیٹ ہے ان کے سارے ججز بھرتی ہو جاتے تھے. اب حکومت کسی اور کی ہے, وہ اور سپریم کورٹ مل کے چل رہے ہیں تو ان کے ججز بھرتی ہو رہے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ سیاست تناسب کو آپ دیکھ لیں کہ اوورال تناسب کا بیلنس وہی ہے کہ کم سے کم 2 فریقوں کا ملنا ضروری ہے کسی بھی جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. ان میں جوڈیشری اور گورنمنٹ ہو, یہ 2 فریق مل جائیں تو بھی جج اپوائنٹ کر لیں گے. جوڈیشری اور اپوزیشن بھی آج کی تاریخ میں اگر مل جائیں تو ججز اپوائنٹ کر سکتے ہیں. پہلے بھی تناسب یہی تھا, کیونکہ جو 4 لوگ آئے ہیں ان کا تو انہوں نے تو بیلنس وہی برابر لے آئے ہیں نا, 2 ٹریجری 2 اپوزیشن. لیکن اگر 2 اپوزیشن بھی آپس میں اور حکومت میں مل جائے تو بھی جج بنا سکتے ہیں, جوڈیشری کو آؤٹ کر دے. شروع میں بھی یہی تھا کہ ٹرائیکاٹمی ہے, کم سے کم 2 فریقوں کا آپس میں ایگری ہونا ضروری ہے. تو آج بھی بیلنس خراب نہیں ہوا, لیکن لوگ کسی کی مرضی کے نہیں ہیں وہاں پہ, یہ مسئلہ ہے. تو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں سینئر ترین جج نہیں ہو رہا اور 3 ججز سے بھرتی ہو رہا ہے, بھائی وہ اپنے سینئرٹی کیسے مینیپولیٹ کی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ پہلے آپ لے لیں جسٹس منصور علی شاہ کو, تاکہ فلاں سال میں 2024 میں یا 2024 کے اینڈ میں وہ سینئر ترین جج ہوگا, وہ چیف جسٹس بن جائے گا. اب جب وہ ریٹائر ہوگا تو روٹین میں تو کوئی بھی جج وہ سینئر ترین ہوتا نا, نہیں. اب آؤٹ آف ٹرن آپ لے آئے ہیں جسٹس منیب اختر کو 5ویں نمبر سے, کہ 2026 میں جب منصور علی شاہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو اس وقت منیب اختر صاحب کے پاس سینئر ترین جج بھی ہوگا, باقی سارے ریٹائر ہو جائیں گے, 1 سال پھر بھی رہے گا. نیکسٹ چیف جسٹس آپ کا وہ ہوگا. اس کے بعد آپ جب یہ آفریدی صاحب کو لے آئیں تو جو 2027 میں جب منیب اختر صاحب ریٹائر کریں گے تو باقی سارے ججز جو بیچ والے ہوں گے وہ ریٹائر کر جائیں گے اور یہ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. تو جب آپ سینئرٹی مینیپولیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے, آپ سینئرٹی کی بات کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ہاں, نیچرل وے میں اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ اگلے کی آنکھ ملا کے بات کریں کہ دیکھیں یہ نیچرل وے میں جو ہو رہی ہیں بھرتیاں اور نیچرل وے میں ایلیویشنز. سینئر ترین جج ہر ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو رہا ہے اور سینئر ترین جج سپریم کورٹ کا جج بن رہا ہے. دس از دا نیچرل پروگریشن آف اینی انسٹیٹیوشن. آپ اس پورے کو مینیپولیٹ کریں, سینئرز کو پیچھے کریں, 2 تیسرے نمبر سے لوگ لا رہے ہیں. ظاہر ہے اگر اس طرح کے مینیپولیشن کر کے آپ ایک پارٹی کی یا ایک جماعت کی اسٹرانگ آرم کریں گے, اس کی آرم ٹوسٹ کریں گے, تو جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کی آرم ٹوسٹ کرے گا. ہم دونوں طریقوں سے غیر متفق ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک سسٹمیٹائزڈ آرگنائزیشن ہو, ایک نظام ہو, ایک ٹرانسپیرنسی ہو, ایک پریڈکٹیبلٹی ہو کہ آج اگر یہ شخص بھرتی ہوا ہے تو اپنے نیچرل پروگریشن میں اس کی فلاں سال میں پروگریس ہوگی یا اس سے پہلے یہ ریٹائر ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ یہ 5ویں نمبر پہ بھی اگر میرا منظور نظر ہے تو میں اس کو سپریم کورٹ لے جاؤں گا اور پھر آگے الٹیمیٹلی اس کو چیف جسٹس بناؤں گا. اس طرح سے آپ مینیپولیٹ کریں گے تو وہ اگلے بھی مینیپولیٹ کریں گے. تو میں پرسنلی دونوں مینیپولیشنز کے خلاف ہوں. میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ نظام بنائیں اس میں نیچرل پروگریشن بنائیں,
اور اسی سے اس کی ایلیویشن ہو. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں، چاہے یہ موجودہ سپریم کورٹ ہو یا آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں، جو بھی عدالت بین الصوبائی یا بین الحکومتی فیصلے کرے یا پبلک ایٹ لارج کے فیصلے کرے، اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ججوں کی برابر ہو اور وہ مینیپولیٹ نہ ہو، تب جا کے ایک اسٹیبل معاشرہ جوڈیشل سسٹم کا قائم ہوگا. لہٰذا آپ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بینچ بنا دی، اپنی مرضی کے ججز بنا کے اس میں سلیکٹ کرتے ہیں، آپ سلیکٹ کریں، بینچ پیک کرتے ہیں. پہلے بھی آپ یہی کام کرتے تھے. فیصلہ نواز شریف کو ہٹانا ہے، آپ نے فل کورٹ نہیں بٹھائی، آپ نے ایک بینچ بنائی، فلاں فلاں ججز ہماری مرضی کا فیصلہ دیں گے، نواز شریف کو فارغ کر دیں گے. آپ نے پیپلز پارٹی کے 2 پرائم منسٹر کو فارغ کرنا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، آپ نے ایک پرٹیکولر بینچ اپنے ساتھ بنائی، اپنی مرضی کا فیصلہ لکھا، اس کو فارغ کر دیا. آپ نے راجہ پرویز اشرف کو فارغ کرنا تھا، اپنے ایک بینچ بنائی، اپنی مرضی کے لوگ بٹھائے، ان کو فارغ کر دیا. آپ نے عمران خان کو فارغ کرنا تھا، آپ نے ایک بینچ بنایا، اس کو فارغ کر دیا. یہ مینیپولیشن ہے آل دا وے. میں کسی ایک مینیپولیشن کی بات نہیں کر رہا، میں نے تو تینوں جماعتوں کی، میں ان ایفیکٹ یہ تینوں اس مینیپولیشن کے وکٹم ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کی میموری شارٹ ہے اور ان کا جو غصہ ہے وہ اتنا شدید ہے کہ وہ مستقبل کی تھریٹ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ یہ ہوگا. سیاستدانوں کو عقل سے کام لینا پڑے گا. ان کو یہ سپریم کورٹ یا جو بھی اس کا نام دیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ایسی بنانی پڑے گی جس کی تمام صوبوں کی، اگر میں کہتا ہوں یہ صوبے نمائندگی برابر ہوتی، نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھتے. ظاہر ہے 2 سندھ کے جج، جو خیبر پختونخوا، 2 بلوچستان، 2 پنجاب، یہ 8 جج بیٹھ کے بھٹو صاحب کو کبھی پھانسی نہیں دیتے. بائی میجورٹی تو ایٹ لیسٹ اس کو اس کے خلاف فیصلہ نہیں جاتا. اسی طرح سے نہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کیا جاتا کہ بھئی وہ پروسیس سرو نہیں ہوا تو تم پرائم منسٹر فارغ، نہ پرویز اشرف کو پیک کروایا جاتا، نہ نواز شریف کو اس طرح گھر بھیجا جاتا، اور نہ عمران خان آج جیل میں سڑ رہا ہوتا. لیکن ان سب لوگوں نے اس نظام کے مینیپولیشن کو اپنے مخالفوں کے لیے استعمال کیا ہے. باری باری اس کے وکٹم ہو رہے ہیں، تو اس کا شکوہ باہر سے نہیں کر سکتے آپ. اگلی بات آپ نے کہی کہ سو موٹو. دیکھیں سو موٹو میں کے نتائج، سو موٹو کب لیا گیا؟ جب سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس 2023 میں اٹھا کے قتل کر دیے گئے، 2023 اور 24 میں، کیوں سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا؟ اس وقت تو 26 امینڈمنٹ نہیں تھی. اس لیے کہ اس وقت حکمرانوں کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی تھی. آپ نے دیکھا کہ جو کوئٹہ میں ایک آبادی ہے، اس کے 10-10 20-20 لاشیں گرائے گئے. وہ لوگ راشیں رکھ کے روڈ پہ ہفتے بیٹھے رہے سردیوں میں. نہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، نہ حکومت نے کوئی اس کے اوپر جنبش آئی. سو موٹو تب لیا گیا جب کسی نے کسی کے کان میں کہا کہ یہ تو کام کر دو، یہ نسلا ٹاور گروا دو. بھائی آپ نے نسلا ٹاور کے اوپر سو موٹو لیا نا، آپ نے کام 2 کو کیوں چھوڑ دیا، کام 3 کو؟ وہ بھی تو اسی طرح ایمینٹی کے پلاٹ پہ بنا ہوا ہے نا، صرف اس لیے کہ کسی نے آگے کان میں کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو. یہ ججز کی کوالٹی، ان کا کیلیبر دیکھیں. اف یو سلیکٹ مین آف کیلیبر یو ول ناٹ ہیو دیز پرابلمس. But if you pack your court with your cousins and kinsmen, you will always have this problem. آپ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں اور میرٹ پہ لوگ لے آئیں. آپ کو ہمارے ہاں کہاوت ہے پرانی کہ پاکستان از سفرنگ فرام ایکسیسو لیجسلیشن. آپ نے اتنے قوانین بنا دیے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر آپ قاضی دل میں نہیں بٹھاتے، من میں وہار مفتی تو قاضی کایارو نہ تھے. یہ جو آج 26 امینڈمنٹ کی بات کریں، یہ اگر ان تمام ایونٹس کا ریفلیکشن لیں، ہم کینالوں کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا. یہ جو لوگ آج 26 امینڈمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہی لوگ کینالوں کے خلاف ہمارے ساتھ تھے نا. تو وہ 26 امینڈمنٹ پہلے والے ججوں کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے جو ڈیم بنا رہے تھے؟ وہی لوگ تھے نا. انہوں نے یہ سپریم کورٹ کی سینیورٹی مینیپولیٹ کی نا، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے نا. بھائی جب پوری قوم نہیں بنانا چاہتی ایک چیز، ہو آر یو؟ ویئر از یور مینڈیٹ ٹو کنسٹرکٹ اے ڈیم؟ کسی نے کان میں کہہ دیا ہوگا کہ یار یہ پارلیمنٹ تو نہیں کر سکتی، ان کے اندر تو نہیں ہے، تم ذرا کر دو. تو انہوں نے اپنا کندھا آگے کر دیا، ہاں میرے کندھے پہ رکھو بندوق، چلاؤ عوام کے خلاف. اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں بولے؟
تو یہ بات نہیں ہے. ان کی ریزرویشن یا گریوانس 26ویں امینڈمنٹ سے میں دوبارہ کہتا ہوں نہیں ہے. ان کی سیویاں ریجیکٹ ہوئی ہیں, ان کے چچاؤں, ماماؤں, دوستوں کی, استادوں کی سیویاں ریجیکٹ ہوئی ہیں. یہ نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں. جو لوگ گئے تھے پروٹیسٹ کرنے, میں آپ کو بتاؤں, ان میں سے کئی سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے دوست تھے, ہمارے ووٹر اور سپورٹر تھے بھی اور ہیں بھی آج بھی. تو میں نے اس ایک سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا 26ویں امینڈمنٹ تو جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیا. میں نے کیا کیا اس نے کہا ہے کہ اس نے سیویلینس کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی ہے. میں نے کہا یہ تو انہوں نے نہیں دی. یہ تو 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ایک چیف جسٹس تھا جنہوں نے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی تھی. 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے اس نے اجازت دی تھی کہ آپ اتنے لوگوں کو پھانسی چڑھا دو, اتنے عرصے کے اندر جو کرنا ہے کر دو, اس کے بعد نہیں کرنا. تو 26ویں امینڈمنٹ سے تعلق نہیں ہے اس چیز کا. اسی طرح سے پھر دوسری بات اس نے کہی, انہوں نے کہا کہ دیکھو کہاں سے وہ پنجاب سے جج لا کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رکھ دیا ہے اور سندھ سے لا کے ادھر رکھ دیا. میں نے کہا آرٹیکل 200 تو 1973 سے موجود ہے اور یہ پہلی بار بھی استعمال نہیں ہوا, پہلے بھی استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس وقت کیوں ان لوگوں نے اس وقت ان کی مرضی پہ استعمال ہو رہا تھا, اب ان کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو ٹول آف مینیپولیشن دے ہیو ولفلی لیفٹ ان اٹینڈیڈ. اس کو پہلے اس کے خلاف آواز اٹھاتے نا جب یہ پاور میں تھے یا ان کے حریف پاور. میرا کسی سیاسی جماعت سے نہ ہمدردی ہے نہ اس کی مخالفت ہے. آئی ایم پرہیپس دی one of the few bar representative who have no affiliation with any political party. لیکن جو بات ہمیں دانش میں, دلیل میں صحیح محسوس ہوتی ہے, جس طرح سے ہم آپ کو علی اعلان یہ بات بتا رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے سامنے یہ 2015 سے 2023 کے ایونٹس نہیں ہیں کیونکہ وہ وکیلی بات میں بنے ہیں, اور نہ ہی یہ ہماری جو ایک ویلیو لیڈن قیادت ہے ان کو یہ باتیں بتا رہی ہے کہ کس طرح حکومت کو سپریم کورٹ ڈیم بنا رہی تھی, یا کس طرح سے یہ ابھی وہ کہتے ہیں نا سینیارٹی منصور علی شاہ صاحب کی ہے. تو وہ سینیارٹی اس کو ملی کیسے؟ اس پہ بھی تو بات کریں. اگر احمد علی شیخ صاحب اس سے پہلے ایلیویٹ ہوتے تو ہی وڈ ہیو بین دا چیف جسٹس. تو سینیارٹی ہی مینیپولیٹڈ ہے, تو مینیپولیٹڈ حق کے لیے آپ کیسے بات کر رہے ہیں ادھر؟ تو یہ ساری چیزیں ان کی وہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, ان نے اگلے 30 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پھیر دیا. میں نہ اس کے حق میں تھا کہ پلاننگ نہیں ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے تھی, نہ اس کے حق میں. لیکن میں بات اصل یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ بات کریں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں, سچ بات کریں. جب آپ سچ بات کریں گے تو معاشرے میں اصلاحی گفتگو ہو سکتی ہے. جی.